خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، آئے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، وہی خداوند ہمارا خدا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے یہ موقع دیا ہے کہ میں خدا کے کلام کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو یاد دلاؤں، جن کو یاد کرنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ نا امید انسان کے اندر ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شکست خوردہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں اور شرمندہ ہیں، ان کے اندر ایک نئی قسم کی شادمانی، خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میرا سلام آپ سب کو جو سن رہے ہیں، اس پیار میں، خدا کی اس محبت میں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ خدا آپ کے دل سے کلام کرے اور آپ کے لیے وہ کام کر دے جو نہ آپ کر سکتے، نہ کوئی اور آپ کے لیے کر سکتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے، اور آپ اسی کے شکر گزار رہیں گے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا چاہتا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ اس میں سے جو ضروری باتیں مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ خدا کا پاک روح خود ہمیں سمجھائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن خداوند کو معلوم ہے۔ اسی کلام کے وسیلے سے کچھ ایسی باتیں ہم پر ظاہر کی جائیں گی جس سے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے خدا کی اس محبت پر جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مارا گیا۔ اب یہ سنیے حصہ، یہ متی کی انجیل ہے اور اس کا 12واں باب ہے اور 38 آیت 38 ورس سے میں پڑھ رہا ہوں۔
اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، آئے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یہ نشان دیا جا رہا ہے۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، لیکن یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، نہیں پاتی، تب کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی، جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 بدروہیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس کو وہاں بستی ہیں، اور وہ آ کر وہاں بستی ہیں۔ اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا، بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ نشان طلب کر رہے ہیں، اور خداوند ان کو بتاتا ہے کہ سب سے بڑا نشان جو میں تم کو دے رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کی تعلیم میں اپنے شاگردوں کو شروع سے دیتا آیا ہوں۔ میں وہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں جس کی تعلیم تمام پرانے عہد نامے میں شروع سے لے کر آخر تک اس بات کا اشارہ ہے، پیشن گوئی ہے، نبیوں کی پیشن گوئی ہے۔ میں نے اپنے شاگردوں کو شروع ہی سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، مار دیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ان کو تعلیم دی گئی تھی نبیوں کے ذریعے سے، خداوند یسوع مسیح نے خود یہ تعلیم دی۔ تو کیا شاگردوں کی یہ سمجھ میں بات آئی؟ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے لیے یہ یقین ماننا بالکل مشکل تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ انہوں نے معجزے دیکھے ہیں، انہوں نے میری محبت کا پیغام سنا ہے، انہوں نے میری قدرت کو دیکھا ہے، بیماروں کو اچھا ہوتے دیکھا ہے، بدروؤں کو کانپ کے نکلتے دیکھا ہے، کوڑیوں کو، ناپاکوں کو پاک ہوتے دیکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا سمجھا انہوں نے؟ تو شاگرد سوچ رہے ہیں کیا جواب دیں، کیونکہ ان کو بھی خود سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ ہے کون، ہمارے ساتھ رہتا ہے، کھانا پینا ہمارا بالکل ساتھ ہے، ہم ان کے رشتہ داروں کو جانتے، بہنوں کو جانتے، ماں کو جانتے، سب کو جانتے، ہم اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کس قسم کا آدمی ہے کہ نہیں، یہ کون ہے؟ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے یہ، جو خدا کے سوا کسی اور کو کہنا کفر ہے، ایسی ایسی باتیں کہتا ہے یہ۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے انسان کی۔ تو یہ ہے کون؟ کیا کہیں اس کے بارے میں؟ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اچانک شاگردوں میں سے ایک شاگرد
پطرس نام کا، جو خاموش کھڑا تھا، سر جھکائے ہوئے، آنکھ بند کیے ہوئے، بول اٹھا اور یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لوگ تجھے نبی بتا رہے ہیں، بعض یہ سوچتے ہیں کہ ایلیا دوبارہ آ گیا ہے، وہ بھی نبی ہے، لیکن تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اسے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں؟ کس نے کہا اسے؟ یہ بات اس نے کیسے کہہ دی؟ اگر یہ کفر ہے تو کس کے اشارے سے اس نے یہ کفر بکا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا کہ یہ بات انسان نہیں پہچان سکتا کہ میں کون ہوں۔ متی کی انجیل میں بھی یہی بتایا گیا، کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے، سوائے اس کے کہ جس پر خدا ظاہر کر دے۔ یہ خدا نے تیری عقل کو کھول دیا ہے، تیری آنکھوں کو کھول دیا ہے، میرے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، تو تجھے پہچان ہو گئی کہ میں ہوں کون۔ اس کو خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا انکشاف حاصل ہوا، یہ پتہ لگ گیا کہ وہ ہے کون، وہ ایشوریتا اس کی جو ہے، اس کا پرمیشور کا پتر ہونا، وہ انسان سے زیادہ ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اس کا روح ہے جو انسان کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ کس نے بتایا اس کو؟ خدا نے۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تمہیں میری الوہیت کا پتہ لگ گیا، یہ پتہ لگ گیا میری ذات کیا ہے، میں ہوں کون، جو تمہارے درمیان ہوں، جس کے کلام کو سن کر، جس کے کاموں کو دیکھ کر تم پریشان ہو اور سمجھ نہیں سکتے کہ میں ہوں کون، یہ بات خدا نے تم پر ظاہر کر دی ہے۔ اب میں تم کو یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ ابن آدم خدمت لینے کے لیے نہیں آیا، خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دے۔ اور وہ ان کو سمجھانے لگا کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہاں بادشاہت قائم کروں، بادشاہت تو میری ہے، لیکن میں یہاں ایک اور کام کے لیے آیا ہوں جس کا اشارہ شروع سے دیا گیا ہے، معاوضانہ موت۔ تمہارے گناہوں کے لیے کسی اور کو مرنا ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دوں۔ یہ کوئی مجھ پر زبردستی نہیں ہے، میرا باپ اس بات سے خوش ہے کہ میں اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ میں مر بھی جاؤں گا اور موت کو موت کی گھاٹ بھی اتار دوں گا۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک دم پطرس خدا یسوع مسیح کو ملامت کرنے لگا۔ کہاں کہہ رہا تھا تو خدا کا بیٹا ہے، تیری الوہیت کا مجھ کو انکشاف ہوا، مجھے اب پتہ لگا تو ہے کون۔ اور ایک دم سے جہاں یہ بات کہی گئی کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صلیب پر اپنی جان دوں، تمہارے لیے معاوضانہ موت مروں تاکہ تم بچ جاؤ، ایک دم اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ خبردار جو یہ بات کہی، ایسا کبھی نہیں، تو مر ہی نہیں سکتا، تجھے کون مار سکتا ہے، نہیں، ایسا کبھی نہ کہنا۔ اسی وقت خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں میرے باپ نے تجھ پر ایک بات ظاہر کی ہے، وہاں جو تمہاری جان کا دشمن ہے اس نے یہ بات تیرے دل میں ڈال دی، وہ مخالفت کر رہا ہے اس بات کی، وہ نہیں چاہتا کہ میری جان گناہ گاروں کے لیے دی جائے، لوگ اس بات کو پہچان سکیں، اور آج تک اس بات کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ شاگرد وہاں موجود ہیں، وہ جو فقیہ ہیں، عالم لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی نشان دکھا دے۔ کیا نہیں دیکھا تھا انہوں نے؟ اور کون سا نشان مانگ رہے تھے؟ وہ اسے پڑھتے تھے، یسایہ نبی کی کتاب پڑھی تھی انہوں نے، اس کا 53واں باب پڑھا تھا، اور خدا کے کلام میں نبیوں میں اس بات کا ذکر ہے، اور اس کے معجزات دیکھے تھے۔ حیرت ہوتی تھی کہ یہ بات کیا کرتا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے آدمی بھیجے تھے، وہ واپس چلے آئے،
اور وہ ان سے پوچھتے اس کو کیوں نہیں پکڑ کے لائے؟ کہنے لگا انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا جیسا وہ کرتا ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکے۔ اس کا کلام اور اس کے کام، بدروہیں کانپ کے نکل جاتی تھیں، بیماریاں بھاگ جاتی تھیں، ہوا اور پانی کا طوفان خاموش ہو جاتا تھا، ساکت ہو جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے، ہوا اور پانی اس کا ایسے حکم مانتے تھے جیسے اس کے تابع ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نشان دے دیتا ہوں، ایک آخری نشان تم کو دیے دیتا ہوں، اگر وہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو خدا کو کیا حساب دو گے؟ اور وہ کیا دیا؟ جیسے یونا نبی کا نشان ہوگا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر یعنی قبر میں رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح یونا کی طرح ہے، یونا کی طرح نافرمان۔ خدا نے ایک ایسی قوم کے لیے اس کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کو بتاؤ، ان کو معلوم ہونا چاہیے خدا ہے کون، ان کو معلوم ہونا چاہیے میرے بارے میں، جا کے خوشخبری سنا یونا کہ خدا تمام قوموں کا خدا ہے۔ نہیں گیا۔ اس قوم کو یہ اس لائق ہے کہ ان کو بتائی جائے یہ خوشی کی خبر کہ خدا سب کا خدا ہے؟ نہیں گیا، نافرمان ہے وہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہو رہی ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے، آپ خود دیکھتے جانا کہ یونا نبی میں اور خداوند یسوع مسیح میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا نبی سے بڑا ہے، لیکن اس نے اور بھی کچھ کہہ دیا۔ اسی میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل کا 42واں باب ہے اور 22ویں آیت میں، متی کی انجیل کا 12واں باب اور 42ویں آیت، وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ سلیمان کی حکمت مشہور تھی۔ کہہ رہا وہ سلیمان کی حکمت کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ حکمت ہے جو ادراک سے پرے ہے، کہ کس طرح وہ موت کے وسیلے سے تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ یہ حکمت سلیمان کی حکمت سے آگے ہے۔ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ پھر یہ کہہ دیا یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ ارے پاکیزگی کے اعتبار سے، اپنی روحانی پاکیزگی کے اعتبار سے، اپنے کردار کی وجہ سے وہ بڑا ہے، ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ ہیکل سے بڑا کون ہو سکتا؟ سبت سے بھی بڑا ہے، 12واں باب اور 6 آیت، سبت سے بھی بڑا ہے، ہیکل سے بڑا ہے، سبت سے بڑا ہے، یہ 7ویں آیت ہے۔ اور کہہ رہا وہ یونا سے بھی بڑا ہے۔ یہاں تمہارے سامنے وہ ہے کہ جو سلیمان سے بڑا ہے، حکمت سے، روحانیت میں بڑا ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہے، اور یونا سے بھی بڑا۔ یونا سے کس بات میں بڑا ہے وہ؟ ذرا مقابلہ کرو۔ یونا نافرمان ہے، جہاں خدا نے بھیجا تھا وہاں نہیں جا رہا ہے۔ یونا کو سزا ملی ہے، اس کی وجہ سے سارے کے سارے جو جہاز میں لوگ تھے، یہ پڑھ لینا کتاب یونا نبی کی، ان پر لعنت پڑ گئی ہے اس نبی کی وجہ سے۔ وہ سارے ڈوبنے کو ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے خدا نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے، اسے مچھی کے اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہاں توبہ کر رہا ہے، خدا سے معافی مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، اور خدا نے اس کی دعا سن لی، اسے مرنے سے بچا لیا، موت سے بچا لیا۔ اب یہ مسیح کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے میں یونا سے بڑا ہوں۔ بڑا کس بات میں؟ بالکل اسی کی طرح۔ ویسے وہ 3 دن وہاں رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں، تو یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہا، اچھی خاصی بڑی تھی، اس میں رہا۔ یہ مطلب ہے؟ ارے یونا سے وہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ یونا کو موت سے بچایا گیا تھا۔ یہ وہ ہے جو کہہ رہا میں موت کا منہ توڑ دوں گا، موت کو برباد کر دیا ہے، موت کو پچھاڑ دیا ہے اس نے۔ اس معاملے میں بڑا ہے وہ یونا سے۔ یونا موت سے بچا لیا گیا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس نے موت کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔
ہمیشہ کے لیے انسان کو یہ آزادی حاصل کر لی ہے، بخش دی ہے کہ اب جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم بھی روحانی طور پر جی اٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے، اس نے تمہیں بھی زندہ کر دیا ہے جو موت کے منہ میں تھے۔ تو دیکھو ذرا سوچئے، یونا نے کبھی بتایا تھا، اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس طرح میرے لیے ہوگا؟ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یونا کو تو کچھ نہیں معلوم تھا۔ کبھی یونا نے اس بات کے لیے تعلیم دی تھی کہ میں موت کے منہ میں بھیجا جاؤں گا اور وہاں سے خدا مجھے زندہ نکالے گا؟ اس نے پیشن گوئی کی تھی اس بات کی؟ کبھی اس نے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بعد میں خدا کی خدمت کروں گا جو میں نے پہلے نہیں کی؟ کوئی بات بتائی تھی اس نے اپنے بارے میں؟ نہیں۔ وہ یونا سے اس لیے بڑا ہے کہ اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، نبیوں نے بتا دیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں سب سے بڑا جسے نبی کہا گیا ہے خدا کے کلام میں، وہی ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اس نے یہ کہا تھا یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ ہے جو اپنی جان دینے کے لیے آئے، یہ ہے وہ برہ جو قربان کیا جائے گا، جو مار دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی۔ اگر وہ نہ مرتا تو سارے نبی جھوٹے ٹھہرتے۔ توبہ توبہ۔ اور اگر وہ مر کے زندہ نہ ہوتا اور ویسے ہی ہوتا جیسے یونا کا تھا تو پھر اس کی سالس وہ خود جھوٹا ثابت ہوتا۔ کون مانے گا جسے خدا کا کلام کہا گیا ہے اور جسے کہا گیا یہ خدا کا روح ہے، وہ جھوٹ بولے گا؟ سارے کلام میں آپ دیکھیے شروع ہی سے اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، مار دیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ کم از کم 17 دفعہ آپ کو ملے گا یہ۔ آپ شاید اس سے بھی زیادہ دیکھ لیں گے، لیکن موٹے موٹے طور پر متی، مرکز، لوکا، یوحنا دیکھیں تو کم از کم 17 دفعہ اس بات کا ذکر ہے۔ یہی بات ہے وہاں۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ صلیب پر وہ جائے گا اور اس کے بعد وہ اتر آئے گا، یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں موت کا ذکر ہے۔ اب عجیب بات یہ کہ اب آخری جب خدمت کا اس کی زندگی کا آخری وقت ہے، اب وہ بدل گیا، اب ڈر گیا ہے، اب کہہ رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، خدا میری بھی دعا سن لے گا جیسے یونا کی سنی تھی۔ بے شک یونا نافرمان تھا، یونا دوسروں کے لیے لعنت کا باعث تھا، میں تو خدا کا بیٹا ہوں، مجھ پر ترس کھائے گا، وہ مجھے بھی بچا لے گا، یہ کہہ رہا وہ۔ ارے وہ کہہ رہا میں یونا سے بڑا ہوں۔ یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی نجات ہے جو بخشی جا رہی ہے، یہ خدا کی وہ محبت ہے جو اس نے ظاہر کی ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا کا وہ بندوبست ہے انسان کی نجات کے لیے جو اس عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے تجربہ شرط ہے۔ یہاں وہ ہے، یہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ یوحنا نے نافرمانی کی تھی، مسیح نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ یونا کو کچھ، یونا معاف کیجئے، یونا کی بات ہو رہی، یونا کو کچھ معلوم نہیں تھا اپنے بارے میں۔ وہ بھاگا تھا، خدا کا حکم ماننا ہی مانگتا تھا، ان لوگوں کے بیچ میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودی نہیں تھے۔ غیر قوم کو کیوں بتایا جائے خدا کے بارے میں؟ نہیں، ان کو برباد ہونا چاہیے۔ کہاں خدا یسوع مسیح تمام دنیا کے گناہ گاروں کے لیے وہ آواز دے کر کہتا میرے پاس آؤ، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کہاں یونا جسے کچھ معلوم نہیں ہے پر خدا نے اس پر رحم کیا ہے اور اس کی توبہ کے وسیلے سے، اس کے گناہ کے اقرار کرنے کے وسیلے سے خدا نے اس کے بچنے کا بندوبست کر دیا۔
اور جہاز پر جتنے دوسرے لوگ تھے وہ بچ گئے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایسا نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ تمام نبیوں نے اس کے معاوضانہ اپنے آپ کو دینے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر مارا جائے گا، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں گے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ جائے گا۔ شاگردوں کو تعلیم دی، شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ لوگ آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مسیح کیسے ہو سکتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے منہ پر لوگوں نے تھوکا، ہم نے تو اس کو پکڑوا دیا تھا، مار مار کے برا حال کر دیا تھا، صلیب پر مارا گیا تھا وہ۔ اور رومی لوگ کسی کو چھوڑتے تھوڑی تھے، ارے بھائی وہ کوئی رشوت والی بات تھوڑی تھی، پیسے دے رکھے تھے صاحب، کوئی بات نہیں، ایسے ہی جھوٹ جھوٹ مار لینا، ایسا نہیں تھا۔ ارے بعد میں بھی اس کی برچھی ماری تھی یہاں پہ، کبھی کوئی بچتا نہیں تھا صلیب پر جا کے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونا سے بڑا ہے۔ کس بات میں بڑا ہے؟ یونا سے اس بات میں بڑا ہے کہ یونا خدا کا نافرمان تھا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، خدا نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ یہاں وہ ہے جو موت کے منہ میں گیا اور موت کا منہ توڑ دیا۔ یہ وہ ہے جس نے موت کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں وہ ہے تمہارے سامنے، یہ ہے نشان۔ اور اگر اس نشان کو بھی تم نے قبول نہ کیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہارا کون پوچھنے والا ہوگا؟ خدا کرے سننے والوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس بات کو پہچان سکیں کہ خدا نے مسیح میں ہو کر کتنی بڑی مشکل کا اور کتنی خطرناک حالت کا علاج یسوع مسیح میں کیا ہے۔ یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے، سلیمان سے بڑا ہے، ہیکل سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہے، کیونکہ اس نے وہ بڑا کام کیا ہے جو گناہگار نہیں کر سکتا۔ اس کے نام کی تعریف اور تمجید اور بڑائی ہوتی رہے اور ہوتی رہے گی۔ آمین۔ یہ بڑی بھاری سمجھ کی بات ہے، دانش مندی ہے کہ کوئی آدمی حلیم اور فروتن ہو کر خدا کے حضور آئے اور اس بات کو مان لے کہ خدا کی باتیں انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے ہم نہیں سمجھ سکتے مسیح کون ہے، کیوں اس کا ضرور تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے گناہ گاروں کے لیے، اور وہاں سے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ضرور تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ ہمیشہ زندہ رہے اور جو کوئی اس پر ایمان لائے اسے زندگی بخش سکے۔ یہ خدا ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو کیا لکھا ہو یہاں پر، یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، نہیں مان سکتا، میری بات نہیں مانے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے کھینچ نہ لے۔ ایک اندھیرا ہے، ایک دلدل ہے انسان کی عقل کی جسے ہم حکمت کہتے ہیں، اس حکمت کے پیچھے ایک حماقت ہے جو کبھی بھی انسان کو خدا کے حضور فروتن نہیں ہونے دے گی۔ ہم جھک نہیں سکتے اس کے سامنے۔ ہاں جو حلیم اور فروتن ہے ان پر خداوند ظاہر کر رہا، ہمارا آسمانی باپ ظاہر کرتا کہ یہ تمہاری نجات ہے۔ تب ان کی سمجھ میں آتا کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیوں ضرور تھا کہ وہ ہماری خاطر مارا جائے تاکہ میں بچ جاؤں۔ کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب سب باپ جس نے مجھے بھیجا ہے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آئے تو اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی یہ اسی چھٹا باب ہے، یوحنا کی انجیل کا چھٹا باب ہے اور اس کی 37ویں آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میں میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔
جس کی عقل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور خدا اس کے دل میں یہ بات ظاہر کر دے کہ یہ میرا پیار ہے صلیب پر جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ میری محبت کا اظہار ہے، تیری نجات کا انتظام ہے، یا تو مرے اور یا پھر اس انتظام کو قبول کر، تو باپ جس کو کھینچتا ہے اسے یسوع مسیح کے پاس لے آتا ہے، ورنہ کوئی نہیں آ سکتا اس کے پاس۔ ایک مسئلہ، ایک سے ایک مسئلہ شیطان پیدا کرتا ہے، لیکن جو کوئی آ جائے اسے کہتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اس کے اندر سے شک نکال دوں گا، اس کے اندر سے ہر قسم کی بدی اور زہر اور نفرت نکال دوں گا، اسے نہیں نکالوں گا۔ اور جس طرح میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، میں اسے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دے دوں گا۔ یہ ہے وہ کام جو خدا نے کیا ہے، اور یہ وہ کر رہا ہے جو سلیمان سے بڑا ہے، جو ہیکل سے بڑا ہے، جو سبت سے بڑا ہے، اور جو یونا سے بہت بڑا ہے۔ اے خداوند تیرے نام کی تمجید اور بڑائی ہوتی رہے، آمین۔